رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے اپنا پیکج دیا یا جس کو انہوں نے پلان کہا وہ فراڈ پلان بھی ہے. یہ میں نہیں کہتا, اس کے بارے میں آپ کو ڈاکیومنٹ تھوڑی دیر میں تقسیم بھی کراؤں گا اور آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور قوم کے سامنے آپ کے ذریعے پیش کروں گا. جو پاکستان کے ایوان کے اندر ہم جس لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی, اس کی تصدیق بھی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پارلیمنٹ پہ اور اس کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کارروائیاں کوئی پتلی گلی تلاش کرتے ہیں ہمیشہ اپنی عادت اور تاریخ کے مطابق. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازماً ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے, لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے. ویسے تو یہ زیادہ فیصلے ہیں لیکن جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ ہے فرد جاوید صدیقی کے مقدمے میں 2018 سپریم کورٹ PLD صفحہ 788. اور اس میں یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر 4-5 باتوں کی وضاحت کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. ان میں سے پہلی بات جو میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کی موجودگی میں, اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کی تجویز ہے اپوزیشن لیڈر کی. صریحاً توہین آمیز طریقہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا the right of overseas Pakistanis to vote already existed as per law. ان کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فل بینچ کہتا ہے کہ وہ ان کا حق پہلے سے ہی قانون میں موجود ہے. دوسری بات سپریم کورٹ کہتا ہے and duly recognized, اور وہ تسلیم شدہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ چند لوگوں کو جن میں چنیدہ لوگ ہوں, پسندیدہ لوگ ہوں, ان کو اسمبلی میں بٹھا کے 1 کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ it must necessarily be given due effect, کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, ہر حال میں necessarily ضروری ہے. اور اس سے شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی انکاری ہو گئے. اب کس طرح سے یہ رائٹ دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو آئینی پروویژنز ہیں وہ میں کوٹ کرتا ہوں اور پھر میں ایک چیز اور پڑھتا ہوں. آئینی پروویژنز ہیں آئین کا آرٹیکل 17, آئین کا آرٹیکل 19 اور 106(2). یہ تینوں حق دیتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کا یہ بنیادی حق ہے جو شہباز شریف صاحب کی تجویز کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جو 106 ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے جی, یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے جو انٹائٹل ہوگا رائٹ آف ووٹ کا. ہی از اے سٹیزن آف پاکستان. پاکستان کا ہر ایک شہری دنیا کے جس خطے میں بھی ہو وہ رائٹ آف ووٹ اس کا بنیادی انسانی حق ہے. از ناٹ لیس دین 18 years of age. 18 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے, یعنی رجسٹرڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان کا ہوگا. His name appears on the electoral roll for the area and the province. ووٹ کہاں دیں گے؟ باہر بیٹھ کے ان کو سیٹ نہیں چاہیے. آئین کے ساتھ کھلواڑ مت کرے اپوزیشن. شہباز شریف صاحب آئین کا مذاق مت اڑائیں, آئین پاکستان کی توہین مت کریں. آئین کہتا ہے his name appears on the electoral roll of any area in the province.
کہ ملک کے جس خطے میں فیڈریشن کے جس یونٹ میں بھی اس کا نام بس بحیثیت ووٹر درج ہوگا وہاں وہ ووٹ دے گا. یہ سودے بازی چھوڑ دیں کہ ہر بات پہ سودے بازی کے لیے جی آ جائیں اس پہ سودے بازی کر لیتے ہیں. میں آپ کو بطور وکیل اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. ایک ایسا وکیل جس کے لا منسٹری کے دور میں پورے آئین کو دیکھا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینکڑوں سے زیادہ مقدمات آئینی ان میں پیش ہوا, کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے. اگر کوئی پوری اسمبلی بھی مل کے کہنا چاہے کہ ان کو کوئی سودے بازی کے ذریعے سے ہم ان کے حق سے محروم کریں تو ایسا کرنے سے آئین کا آرٹیکل 8 منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے بنیادی حقوق کے متصادم قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. 2 چیزوں کے خلاف پاکستان میں قانون سازی نہیں ہو سکتی. ایک قرآن اور سنت, حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ہزار جانیں قربان حدیث کے حوالے سے, اور دوسری قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے. اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو کرنی ہے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں, پتلی گلی مت ڈھونڈیں. اور صرف ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کمپٹنٹ کوئی عدالت ہے وہ انساؤنڈ مائنڈ کا کہ ذہنی طور پہ درست نہیں ہے, اب ظاہر ہے اس کے لیے پہلے میڈیکل بورڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک صورت یہ ہے جس صورت میں کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سپریم گردانتے ہوئے حکومت پاکستان اسی ہفتے جو ہمارے مغربی بارڈر کے پار امریکی فوجوں کے انخلاء کے حوالے سے ماحول پیدا ہو رہا ہے, اس پہ پارلیمانی لیڈرز کو بریف کیا جائے گا. جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ کریں گے. اس لیے میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بغیر بجٹ کو پڑھے ہوئے اعتراضات کیے گئے, لیکن جب بجٹ فلور پہ آیا تو اعتراض کوئی نہیں ہوا, کٹ موشنز آئیں. اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں, مالی احتساب کرتے ہیں, مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں, کرپشن کا احتساب کرتے ہیں, کک بیک کا احتساب کرتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ NRO, سب اداروں کے فنڈ بند کرو خود ہی مر جائیں گے. ان سارے اداروں کے فنڈز میں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کا سبب ہے یہ ادارے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے, اب وہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں. میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کر دی جائیں, جو ایک سمجھنے کے لیے ایک پیپر ہے اور ایک ججمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے ان 3 آرٹیکلز کو سمجھنے کے لیے, اور ایک ججمنٹ ہے. یہ ساری آپ میں ابھی ہم تقسیم کر دیتے ہیں. 2 باتیں کہہ کے میں چاہوں گا کہ فروخ حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن وہ بھی آپ سے بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی, KP میں بھی, بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اور ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف, پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے اتحادی, ہم آئین کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور وہی روایت ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح سے بجٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں, دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نہیں بتا سکیں گے. اور جس طرح جو کچھ یہاں ہوا وہ بھی نیک نامی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے